الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، نماز کے متعلق مسائل میں آج گفتگو کریں گے مکروہات نماز سے، یعنی نماز کے اندر کچھ ایسے عمل ہیں جس کی وجہ سے نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے، جس کی بنا پر نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام مکروہات سے بچتے ہوئے، اجتناب کرتے ہوئے ہم اپنی نماز کو مکمل کریں۔ مکروہ، آئیے سب سے پہلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، بلا عذر ٹوپی نہ پہننا۔ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ ٹوپی پہننا یہ سنت طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز ثابت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی یہ چیز ثابت ہے، ٹوپی پہننا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بلا عذر ٹوپی کو نہ چھوڑیں، ٹوپی پہنتے رہیں۔ نماز کی حالت میں اگر کوئی عذر ہے، مثلا سر پر چوٹ ہے، زخم ہے، یا اسی طرح سے اور بھی کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے، تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی کراہت وغیرہ نہیں۔ لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے، سستی ہے، محض لاپرواہی کی بنا پر ٹوپی نہ پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، آدھی آستین کی قمیض پہن کر نماز پڑھنا۔ بہت سے لوگ کو دیکھتے ہوں گے آپ کہ آدھی آستین یعنی کہنیاں کھلی رہتی ہیں ان کی، تو اس حالت میں نماز پڑھنا جبکہ کوئی عذر نہیں ہے، کپڑا موجود ہے انسان کے پاس، پھر بھی اس طرح کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جس سے کہ کھلی ہوئی آدھی آستین ہو، تو اس طرح سے مکروہ ہے۔ اس لیے کہ نماز کے اندر انسان کو چاہیے کہ ایسا لباس پہن کر آئے جو زیب و زینت کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا ایسا کپڑا پہنا جائے جس سے انسان کی خوبصورتی بڑھ جائے۔ جو کپڑا پہن کر انسان دوسری محفل میں جانا گوارا کرتا ہو، اس طرح کے کپڑے پہن کر، اس طرح کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اسی بنا پر ایک مسئلہ آیا کہ پلاسٹک کی ٹوپی جو مسجد وغیرہ میں رکھی رہتی ہے اس کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسی ٹوپی ہے جس کو پہن کر کوئی شخص باوقار مجلس میں یا کسی بازار میں یا کسی انسان کے پاس ملنے وغیرہ جائے تو یہ ٹوپی نہیں پہن سکتا، اپنے آپ کو معیوب سمجھے گا، عیبدار سمجھے گا۔ اس لیے اگر آپ اس کو عیب سمجھتے ہیں تو پھر نماز کے اندر بھی آپ اس کو نہیں پہن سکتے، پہننا درست نہیں ہے۔ لہذا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہو جائے گا عرف کی وجہ سے، کیونکہ عرف میں یہ چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے، لہذا جو چیز عرف میں ناپسند ہے اس کو آپ نماز کی حالت میں نہیں لا سکتے۔ نمبر 4، پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا۔ پینٹ شرٹ یہ پہن کر نماز پڑھنا بہرحال مکروہ ہے، بہرحال اس لیے کہ یہ طریقہ غیر قوم کا طریقہ ہے اور غیر قوم کی مشابہت کی بنا پر نماز کے اندر کراہت آ جائے گی۔ ٹائی باندھ کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے غیروں کے طریقے سے بچنے کا حکم دیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اس حدیث کی بنا پر یہ کراہت ہے، مکروہ ہے ایسا۔ بہرحال ان صورت میں نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے تصویر والی ٹی شرٹ، جس کپڑے پر تصویر ہو اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے وقت اس کو ڈھانپ دیں، اس کو چھپا دیں، یا اگر کپڑا موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسرا کپڑا پہن کر نماز پڑھیں۔ تصویر والے گھر میں چاروں طرف تصویر لگی ہوئی ہے، اس گھر میں بھی نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، سخت مکروہ ہے۔
کہنیاں کھول کر نماز پڑھنا، کہنی کھول کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا، یعنی آستین بسا اوقات انسان اوپر چڑھائے رہتا ہے اور نماز پڑھتا رہتا ہے، ایسا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو نیچے گرا لے پھر جا کر نماز ادا کرے۔ اس بال یہ جو ازار پاجامہ ہو، لنگی ہو، ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہو تو اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر جان بوجھ کر ایسا ہو، بلا عذر کے ایسا ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کپڑے کا پورا مکمل اہتمام کرے کہ ٹخنے سے اوپر ہی رہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے پھر بھی جا کر ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن اس کے اندر کچھ کمی آ جائے گی، تخفیف آئے، بہرحال ٹخنے سے نیچے پاجامہ یا لنگی کرنا مکروہ ہے۔ لہذا یہ نماز اور باہری نماز دونوں حالتوں میں مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ دوران نماز اگر جماعی آئے تو آپ کو مکمل کوشش یہ کرنا کہ ہم اسے روکیں، اور اگر نہ رک سکے تو پھر دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ منہ پر رکھ لیں۔ اسی طرح سے نماز کے دوران ریاح یعنی ہوا خارج ہو اور ہوا کو آپ روکنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں تو یہ روکنا کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر سخت تقاضا ہو، ایسا تقاضا ہو جس کو روکنے میں بہت دشواری ہو تو چاہیے کہ وضو کو توڑ دے اور پھر سے وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر کچھ زیادہ تقاضا نہیں ہے تو تھوڑے مشقت وغیرہ نہیں ہے تو روک سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام کا محراب کے مکمل اندر داخل ہو کر نماز پڑھانا یہ مکروہ ہے، کم از کم ایڑی باہر ہونی چاہیے، ورنہ مکمل محراب کے اندر اگر امام چلا جائے اور پھر نماز پڑھائے تو یہ عمل مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ نماز میں دعا اردو میں مانگنا کیسا ہے؟ جیسے کہ درود شریف کے بعد دعا مانگتے دعا معصورہ وغیرہ تو وہاں پر اردو کا استعمال کر لے تو کیا ہے؟ کہتے اردو میں دعا مانگنا نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، سخت مکروہ ہے۔ لہذا اردو وغیرہ کا لفظ یا کوئی عربی کے علاوہ کوئی دوسرے جو بھاشا سمجھ لے یا دوسری جو زبان ہے اس زبان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے صدل یعنی کہ ایک جانب سے کپڑا لٹکانا، دونوں جانب سے کپڑا لٹکا ہوا چھوڑ دینا، جیسے کہ کوئی گمچھا ہے یا اس طرح سے کوئی رومال وغیرہ اس کو کندھے پر رکھ لیا، اس کو باندھا وغیرہ نہیں تو صدل اسے کہتے ہیں کہ دونوں کنارے کو لٹکا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو نماز کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چند مکروہات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے گنائے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مکروہات سے بچاتے ہوئے ہمیں نماز کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔